السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم ٹو آور شو اسلامک پیرنٹنگ. میں ہوں آپ کی ہوسٹ عائشہ رملہ. کسی سیانے نے سچ ہی بولا ہے کہ اگر آپ سچ بولیں تو آپ کو اپنی کوئی بات یاد رکھنے کی ضرورت نہیں ہے تاکہ آپ کو بعد میں اپنے فیکٹس اور فگرز میچ نہ کرنے پڑ جائیں. ایک سروے کے مطابق 4 سال کا بچہ 90% اس کانسیپٹ کو سمجھ جاتا ہے کہ جھوٹ کیا چیز ہے. وہ یہ سمجھ جاتا ہے کہ یہ بھی ایک طریقہ ہے بات کرنے کا, اس کو یہ کانسیپٹ مل جاتا ہے. 60% ایڈلٹس 10 منٹ کی کنورسیشن, 10 منٹ کی گفتگو بغیر جھوٹ بولے نہیں کر سکتے. کم از کم وہ 10 منٹ کے اندر ایک جھوٹ ضرور بولیں گے. یہ لمحہ فکریہ ہے ہمارے لیے. اس سچویشن میں ہم بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ ہماری ایکسپرٹ ٹیم موجود ہے, ڈاکٹر کنول کیسر اور افشا خالد صاحبہ. جی ڈاکٹر کنول, آپ کا کیا خیال ہے اس کے بارے میں؟ دیکھیں, جھوٹ ایک ایسی چیز ہے کہ ہمیں اپنے دین کے حساب سے پتہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق اور امین کہا گیا. جو سچا انسان ہوتا ہے اس کی کیا ویلیو ہے, یعنی کہ سچ انسان کو جنت تک لے جانے والا راستہ ہے. اور جھوٹ کے بارے میں ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ اس کو منافق کی نشانی بتایا گیا ہے کہ جو انسان منافق ہوگا وہ جھوٹ بولے گا. تو اور یہ کہ مومن میں کئی برائیاں ہو سکتی ہیں, کئی خرابیاں ہو سکتی ہیں, لیکن وہ جھوٹا نہیں ہو سکتا. یعنی یہ ہمارے دین کی ایک بہت بڑی بنیاد ہے کہ کوئی کام جھوٹ کے ساتھ نہیں ہوگا. جو بھی کام ہوگا وہ سچائی پہ مبنی ہوگا, کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس پوری کائنات کو سچائی پہ تخلیق کیا ہے اور ہمارا دین ہمیں یہی تعلیم دیتا ہے. لیکن ہماری سوسائٹی میں جس طرح آپ نے بتایا, اور یہ جو الارمنگ فگرز ہیں یہ ہمیں اپنے ہر گرد بکھرے ہوئے نظر آتے ہیں کہ ہر دوسرا شخص جو ہے وہ جھوٹ بول رہا ہے. جھوٹ بولنے کو ہم اسٹریٹ سمارٹ ہونا کہتے ہیں, یا یہ کہ ہم سمجھتے ہیں کہ جی بڑا عقلمند انسان ہے, دیکھو کیسے طریقے سے اپنی بات کہہ کے تو ادھر سے ادھر ہو جاتا ہے. تو بچے ہمارے وہ پھر ہم سے ہی سیکھ رہے ہوتے ہیں یہ ساری چیزیں, اور ان کے اوپر انہی چیزوں کے اثرات آتے ہیں. افشا کیا خیال ہے آپ کا, یہ اتنا کامن کیوں ہو گیا کہ لوگوں نے اس کو برائی سمجھنا ہی چھوڑ دیا؟ دیکھیے, پہلی چیز تو یہ ہے کہ جھوٹ کو پہلے ہم سمجھ لیں. جھوٹ کا مطلب یہ ہے کہ یہ حقیقت کے برعکس بیان کیا جاتا ہے. صحیح. حقیقت کے برعکس بیان کرنے کے لیے بہت سے وجوہات ہوں گے کہ وہ کیوں کر رہا ہے نا. اور جب وہ کسی ایسی مشکل میں پڑتا ہے جہاں وہ اپنے آپ کو کسی نقصان میں دیکھتا ہے, یعنی کہ اگر وہ سچ بولتا ہے تو اس کو پلٹ کے کوئی نقصان آنے والا ہے, تو وہ ایک ایزی اسکیپ کو ڈھونڈتا ہے. جھوٹ ایک ایسی چیز ہے جو سوائے اس کے اس وقت کوئی اور اس کو بتا نہیں سکتا ہے نا. ایون ہی ٹائمز ڈزنٹ نو کہ اس نے پوری غلط بیانی سے کام لے لیا اور بڑے آسانی سے لے لیا ہے. وہ بعد میں اس کو پتا ہوتا ہے کہ ہاں مجھے یہاں ایسے نہیں بولنا چاہیے تھا, لیکن اس وقت اپنے آپ کو اس نقصان سے بچانے کے لیے وہ اپنا اس ٹول کو بہت آسانی سے استعمال کر لیتا ہے. اب آپ دیکھیے, پھر آپ یہ دیکھیے کہ جیسے آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ یہ کیوں اتنا کامن ہو گیا ہے, اس کی وجہ ایک تو یہ ہے کہ دیکھیں, جب جیسے ایک حدیث کا مفہوم آتا ہے نا کہ جب تمہیں حیا نہ رہے تو جو جی میں آئے تم کر لو, ٹھیک ہے. تو جھوٹ جو ہے وہ اب ایک ایکسیپٹڈ نارم اس لیے ہو گیا ہے کہ کبھی تو لگتا ہے کہ سچائی پہ چلنا کیونکہ مشکل ہے تو آسان اختیار کر لو. دوسرا یہ کہ کچھ کام آپ کے ہو نہیں سکتے اگر آپ سچ سچ بول کے چلتے جائیں گے, تو کاموں کو کٹ شارٹ کرنے کے لیے پھر آپ جھوٹ کا استعمال کرتے ہیں. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ دوسرا بندہ کیونکہ آپ کو پک نہیں کر سکتا تو آپ اس سے تو آپ کی جان چھوٹ جاتی ہے نا اس وقت, تو وہ جو وقتی سیٹسفیکشن یا وہ جو انسٹنٹ گریٹیٹیوڈ ہے وہ جھوٹ سے جلدی مل رہا ہے. تو ظاہر ہے جب چھوٹا ہے یا بڑا ہے, آپ دیکھیں بچے بھی بعض کو چیز چھپا لیتے ہیں اور جھوٹ بولنے لگ جاتے ہیں میرے پاس تو ہے ہی نہیں. صحیح ہے نا. تو اگین وہی بات ہے جیسے انہوں نے منافقت کی بات کی, اور اس کے لیے تو بہت لائک ون آف دا میجر ریزنز یہی دیے گئے ہیں کہ وہ جھوٹ بولتا ہے. تو بچپن سے یہ لمحہ فکر میں. لیکن ہم تو یہ کہتے ہیں کہ سروائیول ممکن ہی نہیں ہے کہ اگر آپ ڈپلومیٹک نہیں ہیں. باقاعدہ کیا کہا جاتا ہے کہ اگر تم ڈپلومیٹک نہیں بنو گے تم اس معاشرے میں نہیں چل سکتے, تمہارا سروائیول نہیں ہے. جب بچے کے سامنے اس طرح کی گفتگو ہوگی تو وہ کیا سوچے گا؟ دیکھیں, ڈپلومیٹک ہونے میں اور جھوٹ بولنے میں زمین آسمان کا فرق ہے نا. آپ سچائی کے ساتھ ڈپلومیٹک ہو سکتے ہیں. یعنی کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں ہماری سوسائٹی میں, جب وہ بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ بھئی میں جھوٹی نہیں ہوں, میں منافق نہیں ہوں, میں جو بات ہے ٹھا منہ پہ بول دوں گی. تو ایسی چیز سے بھی ہمارے دین نے منع کیا ہے کہ اگر آپ کے دل میں سچائی ہے اور آپ زبان پہ سچائی کو رکھنا چاہ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ہر ایک کے اوپر چاقو چھریاں چلانا شروع کرتے ہیں. ڈپلومیٹک تو ہونا چاہیے. آپ ایک بات کنوے کرنا چاہ رہے ہیں, آپ کو لگ رہا ہے کہ کوئی شخص آپ سے پوچھتا ہے کہ
میں نے یہ کام کیا اور آپ کو لگتا ہے اتنا اچھا نہیں کیا, اور اگر میں ڈائریکٹلی سے بولوں گا تو یہ ہرٹ ہو جائے گا یا ہمارے تعلقات کی ایسی خرابی ہو جائے گی کہ جس سے زیادہ فساد ہو جائے گا, تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں ایکچولی کل کا آپ کا کام بہت اچھا تھا, یا جتنا اچھا آپ نے پچھلا کام کیا تھا وہ زیادہ مجھے لگ رہا تھا کہ فائدہ مند تھا. سے بھی اپنی بات کنوے کر سکتے ہیں. دیکھیں ویسے بھی ڈپلومیسی کی بجائے جو زیادہ مناسب ورڈ از وزڈم. وین یو یوز وزڈم وہ پازیٹیو جائے گی. اب ڈپلومیٹک ریلیشن شپس میں تو پھر اور بھی بہت سی چیزیں اس کے اندر انوالو ہو سکتی ہیں, بٹ وزڈم ہمارے لیے ایک ایسا ٹول ہے جو آپ کو دوسرے کے ساتھ تعلقات بھی نہیں خراب ہونے دیتا اور آپ کی سیلف ریسپیکٹ بھی رہ جاتی ہے. یعنی آپ کا نا اندر اور باہر الائنڈ ہوتا ہے, الائنڈ ہوتا ہے کہ آپ بات بھی صحیح کر رہے ہیں اور اس کے لیے حکمت کا استعمال کر رہے ہیں اور ایک اچھے احسن طریقے سے اس شخص کو کنوے کر رہے ہیں کہ جو فیکٹس اینڈ فگرز جیسے ایگزسٹ کرتے ہیں, تو آپ کو مینٹل سیٹسفیکشن بھی بہت ہوتی ہے اور اللہ کی رضا تو اس سے آتی ہی آتی ہے. کہ ایک صحابی تھے اور جب ان کی والدہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ان کو آواز دی کچھ دینے کے لیے, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا تھا کہ کیا آپ کچھ دینے کا ارادہ رکھتی تھیں, تو انہوں نے کہا جی میں نے دینا تھا کچھ. تو اس پہ انہوں نے کہا کہ اگر آپ ویسے ہی کہتی ہیں تو یہ آپ کے حق میں جھوٹ لکھا جاتا. یعنی بچوں سے بات کرتے ہوئے اس چیز کو ہمیں کیجول نہیں لینا چاہیے کہ یہ کیا تو چھوٹا سا بچہ چھوٹی سی بات. چھوٹا بچہ تو ویسے بھی تھوڑی سی فکشن کی دنیا میں ہوتا ہے, وہ چیزوں کو امیجن کر رہا ہوتا ہے, وہ سمجھتا ہے وہ بیٹ مین سپر مین وہ سب چیزیں وہ سمجھتا ہے کہ یہ ریئلسٹک ہے. کیا ہمیں وہیں سے اس کو کیٹر کرنا چاہیے اسی پوائنٹ سے؟ جی بالکل. یہ ہمیں یاد رکھنا ہے کہ جتنا چھوٹا بچہ ہے, جو پری اسکولرز ہوتے ہیں نا, ان کا امیجنیٹو مائنڈ ہوتا ہے. وہ آپ کو اپنے بارے میں بھی ایسی کہانیاں سناتے ہیں کہ میں اڑوں گا اور پھر میں فلاں جگہ جاؤں گا اور میں اس کو پنچ ماروں گا. اب دیکھنے میں یہ سب جھوٹ ہے, لیکن اب آپ یہ بھی نہیں کر سکتے کہ بچے کی امیجنیشن کو روک دیں. آپ چاہتے ہیں کہ وہ امیجن کرے, اس کی امیجنیشن سٹرونگ ہو, کریٹیو ورک اس کو کرنا ہے اور آگے وہ جا کے سٹریم لائن ہو جائے. تو اس میں پھر آپ ایسے کرتے ہیں کہ بجائے اس کے کہ آپ اس کو ایک لمبا لیکچر دینا شروع کر دیں کہ بیٹا یہ تو جھوٹ ہے, اب اتنا پری اسکولر یہ نہیں سمجھ سکے گا کہ پھر میری امیجنیشن اور میری کریٹیوٹی کہاں گئی. آپ یہ اس کو بتا سکتے ہیں, بچہ کہہ رہا ہے میں تو ایسے چھلانگ لگاؤں گا اور فلائی کر کے وہاں چلا جاؤں گا, تو آپ ان کو اس طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ مجھے اندازہ ہو رہا ہے آپ کا بہت فلائی کرنے کو دل چاہ رہا ہے, لیکن ہم اللہ تعالیٰ نے ہمیں انسان بنایا ہے, ہم ایروپلین کے علاوہ یا ایسی گیجٹ کے علاوہ فلائی نہیں کر سکتے. اگر ہم وہ کریں, وہ تو جو کہے کہ میں اس طرح کرتا ہوں تو وہ تو جھوٹ ہو جاتا ہے, لیکن آپ کا دل چاہ رہا ہے کہ آپ ایسے شاید کر سکیں. یعنی اس قسم کے جملے بول کے ہم بچوں کو اس جو وہ کریٹیو بات کر رہے ہیں اور امیجن کر رہے ہیں اس کی صحیح پلیسنگ کروا دیں. نہیں تو ہوتا کیا ہے کہ جب یہ بچے ذرا بڑے ہو جاتے ہیں نا, تو پہلے جھوٹ بولتے ہیں اور جب پکڑے جائیں تو پھر یہ کہتے ہیں میں نے تو ایسے ہی کہا تھا فار فن سیک, I was just joking, I forgot. تو وہ پھر بچے نا ایسے جملے بولنا شروع کر دیتے ہیں, جسٹیفائی کرتے ہیں اپنے جھوٹ کو. 80% آف چلڈرن جو ہیں وہ اپنی جو ایج ہے وہ سوشل ویب سائٹ پہ غلط بتاتے ہیں, وہ تاکہ ان پہ رجسٹر کر سکیں اور اس پہ بات کر سکیں. اس کے علاوہ ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ بچوں نے اپنی پکچرز نہیں لگائی ہوئی ہوتی. ہماری بچیاں یا بچے کچھ ایسی پکچرز لگاتے ہیں جس سے وہ اپنی ایک فیک امیج دیتے ہیں, ان کی ڈسکرپشن جو ہوتی ہے وہ جھوٹی ہوتی ہے. کیا یہ چیز بھی جھوٹی ہے؟ اس کا احساس ہم دلانے میں کامیاب ہو رہے ہیں اپنے بچوں کو؟ دیکھیے جو بھی چیز حقیقت پر مبنی نہیں ہے وہ جھوٹ ہے نا پھر, لیکن وہ تصویر کی شکل ہو یا آپ دیکھیں بعض اوقات ہم اپنے بڑے آفیشیل ڈاکیومنٹس کے اوپر کتنا جھوٹ لکھ رہے ہوتے ہیں. بچوں کے ایڈمیشنز کرانے کے لیے فیک برتھ سرٹیفکیٹس کرنے کے لیے, یہاں تک کہ حج کرنے کے لیے ہم بعض اوقات اپنے فیک ڈاکیومنٹس استعمال کر رہے ہوتے ہیں. ایج کے لیے تو بہت سے پیرنٹس آتے ہیں ڈاکٹرز کے پاس کہ صرف اس لیے کہ میں پرٹیکولر سیشن میں اپنے بچے کو ڈالنا چاہ رہا ہوں, تو کیا فرق پڑتا ہے آپ اس کی ایج جو ہے ڈیٹ آف برتھ چینج کر دیں, اور ان کو ہر بات پہ لگتا ہے what difference does it make. تو بچوں کے لیے یہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ آپ ان کو اس بات کا احساس دلائیں کہ اگر کوئی سیٹ آف رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں تو ہم نے ان کو بائی پاس کرنے کے لیے جھوٹ نہیں بولنا. ہم نے تھوڑی تکلیف سہ لیں, جی مطلب جسے کہتے ہیں نا لا ابائڈنگ سٹیزنز بننا ہے, حلال حرام کی تمیز کے ساتھ. ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اگر ہمارے لیے ایک رول بنایا گیا ہم اس کو فالو کریں. دوسرا یہ بات ہے کہ یہ جو آپ نے سوشل میڈیا کی بات کی, یہ واقعی ایک بہت اہم ایسپیکٹ ہے. دیکھیں ایک بچہ فیس ٹو فیس کوئی بات بول رہا ہے, اس سے پوچھا گیا آپ کتنے سال کے ہیں, اب وہ 14 سال کا ہے, وہ بتانا چاہ رہا ہے میں 18 سال کا ہوں, تو گھبرائے گا نا, وہ فزیکلی وہ کیسے ڈیل کرے گا اور سامنے کنفرنٹ کیسے کرے گا. لیکن ایک بچہ آرام سے سوشل میڈیا پہ کمپیوٹر پہ اپنی ٹیب پہ بیٹھا ہوا ہے اور اس کو ایک فارم فل کرنا ہے اور وہاں پہ ایج ڈفرنٹ لکھنی ہے, اور اس کو ایج ڈفرنس لکھنے سے لگتا ہے کہ میں سوسائٹی میں بڑا اچھا مرج کر جاؤں گا, پیئر پریشر جو میرے اوپر ہے میں اس کے مطابق کام کر لوں گا, تو بہت آسانی سے کرے گا.
اور ایک دفعہ وہ یہ کام کرنا شروع کر دے گا تو آپ دیکھیں اسی پہ بچے نہیں پھر رکتے. صحیح. کئی والدین اپنے بچوں کو فٹ ان کرنے کے لیے اجازت دے دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے بیٹا لکھ دو, تو آپ دیکھیں کہ اب اس نے ایک رول کو جب بائی پاس وہاں پہ کر لیا فیس بک اکاؤنٹ بنانے کے لیے, اب وہ کیا کرے گا, وہ جس سے مرضی چیٹ کرے گا, اور اس کو بھی لڑکا چاہے لڑکی بن کے چیٹ کر رہا ہے, یا یہ ہے کہ اپنی ایج بڑھا کے یا کم کر کے وہ چیٹ کر رہا ہے. ہر دوسرے دن ہمیں خوفناک کہانی سنتے ہیں کہ کئی دفعہ اپنے بلڈ ریلیشنز کے ساتھ وہ چیٹ کر رہے ہوتے ہیں, اور ملاقات جب ان کی ہوتی ہے تو ان کو پتہ چلتا ہے, یا یہ کہ کڈنیپنگ کے کیسز ہو جاتے ہیں, یا یہ کہ دھوکے. ڈاکٹر کمل جی ایک بہت انتہائی اہم نقطہ ہے, ہم انشاءاللہ اس پر واپس آ کر دوبارہ بات کرتے ہیں, کیونکہ میں چاہتی ہوں کہ اس کو ہم بہت تفصیل سے بات کریں اور ڈیٹیل میں بات کریں. تو ناظرین ہم ایک بریک کی جانب جاتے ہیں اور پھر انشاءاللہ واپس آ کے ہم اس اہم نقطے کو یہیں سے دوبارہ جاری کریں گے. ویلکم بیک ناظرین. تو بات ہو رہی تھی سوشل میڈیا کے اثرات کیا ہیں ہمارے بچوں کے اوپر, وہاں پہ لائنگ کا ٹرینڈ کیسا چل رہا ہے, اس پہ بات کریں ڈاکٹر کنول کیسر. جی اپنی بات کنٹینیو کیجیے پلیز. جی میں بات کر رہی تھی کہ ایک تو فیس بک کا ایشو ہے اور اس پہ جھوٹ بولنے کے جو اثرات ہیں, لیکن اس سے زیادہ کچھ اور چیزیں بھی ہماری یوز ہو رہی ہیں, جیسے واٹس ایپ. اب ہمارے ٹین ایج بچے جو یوز کر رہے ہیں, اور ہم نے ہر صحیح غلط بات اس کو آگے پھیلانا ہی پھیلانا ہے. اگر کسی نے کوئی بھی چیز ہمیں بھیج دی اور اس کو کہا کہ اس کے لیے دعا کریں اور اس کے لیے فنڈ ریزنگ کریں, ہم نے رائٹ سورسز سے چیک ہی نہیں کرنی, اور ہم نے یہ اپنے بچوں کو نہیں سکھائی کہ بیٹا اگر آپ کے پاس کوئی بھی خبر آتی ہے تو آپ اس کو پہلے چیک آؤٹ کریں. جیسے حدیث میں آتا ہے کہ اگر سنی سنائی بات کو بھی آگے کنوے کر دیا جائے تو وہ بھی جھوٹ شمار ہوتا ہے, اگر اس کے اوپر کوئی حقیقت نہیں ہے نا. تو ایک وہ چائنیز وسپر کی شکل بن جاتی ہے کہ کچھ سے کچھ بات ہو جاتی ہے. تو بات یہ ہے کہ جو بھی بات ہم کنوے کریں سوشل میڈیا پہ, ایون پڑھیں لیں, بچوں کو بتائیں کہ آج کل جھوٹ کی نوعیت بھی بدل چکی ہوئی ہے, کن راستوں سے جھوٹ ہم تک آتا ہے, اس جھوٹ کو ہم کیسے کیش کرتے ہیں یا کیچ کرتے ہیں, اور پھر ہم اس کے مطابق کیسے ریئیکٹ کرتے ہیں. اچھا ایک بڑی انٹرسٹنگ سروے پڑھی تھی میں اس کے اوپر کہ بچے یہ سمجھتے ہیں کہ جن چیزوں کے معاملے میں ہم جھوٹ بول رہے ہیں وہ بہت چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں اور وہ ان امپورٹنٹ باتیں ہیں, مطلب یہ ہارمفل جھوٹ نہیں ہے, ہم صرف یہ باتیں اس لیے کریں تاکہ ہم اچھے لگیں یا ہم اور لائکیبل ہو جائیں. تو یہ ہارملیس جو جھوٹ ان کے نظر میں اور ان کی نگاہ میں ہے, اس کا کیا افیکٹ ہے میم؟ دیکھیں یہ جو آپ بات کر رہے ہیں نا کہ چھوٹے چھوٹے جھوٹ جیسے ہم کہتے ہیں وائٹ لائز, تو جھوٹ چاہے وائٹ ہو, بلو ہو, گرین ہو, اورنج ہو, پنک ہو, جھوٹ جھوٹ ہی ہوتا ہے. وہ یعنی کہ اس کو وہ کوئی رینبو نہیں بن جاتی بڑی خوبصورت سی, یا کلرفل ہونے سے اس کی حقیقت نہیں بدل جاتی نا. دیکھیں جھوٹ کیا ہے, جھوٹ یہ ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے ہماری چیز پریزنٹ ہونی ہے. اصل چیز یہ ہے, اس کی بنیاد جب تک آپ آخرت کے ساتھ اس کو ریلیٹ نہیں کریں گے تو آپ کو اس کا امپیکٹ اپنی زندگی میں اور باقیوں کی زندگی میں نہیں سمجھ آئے گا. نہیں تو کتنی اچھی بات ہے, میں یہاں بیٹھی ہوئی ہوں, کوئی مجھے پوچھے آپ کتنے سال کی ہیں, اور میں جوان لگنے کے لیے بتا دوں میں 16 سال کی ہوں, میں 18 سال کی ہوں, لوگ برداشت بھی کر لیں اور اس کو سہ بھی جائیں, لیکن وہ اس کے ساتھ جو باقی حقیقتیں جڑی ہیں اور جہاں اس کے اثرات جاننے ہیں, مجھے اس کے بارے میں سوچنا ہے. تو جھوٹ کو بچوں کو بتانا کہ جھوٹ چاہے چھوٹا ہے یا بڑا ہے, وہ حق سے ہٹی بھی بات ہے. جو افشاں بار بار وہ ایک دے رہی ہے نا ٹیگ لائن اس کے لیے کہ جو حقیقت نہیں ہے اس بات کو آپ کیسے پورٹری کر رہے ہیں. اور دوسری بات یہ کہ دیکھیں نا, اگر وہ جیسے ہم بار بار ایک بات ذہنوں میں ڈالنے کی کوشش کریں کہ گاڈ کانشیس کرنا ہے, ہمارے یہاں پہ نہ صرف انسانوں کا ڈر ہے, ٹیچر ڈانٹ دے گی, ماں ڈانٹ دے گی, باپ غصے ہو جائے گا, لوگ کیا کہیں گے, بہنیں بھائی, ہم ابھی تک انسانوں کے خوف میں گھرے ہوئے ہیں. اور پھر اللہ کو ہم دیکھ لیں گے, اللہ کو ہم بتا دیں گے, اللہ نے تو شاید, اللہ اتنی چھوٹی باتوں کو تو شاید نوٹ بھی نہیں کرتا ہوگا. یہ جو کانسیپٹس ہیں خدا نہ خواستہ کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات ہمیں یعنی کہ چھوٹا سا جھوٹ بول دیا تو کیا ہو گیا, لیکن سم ٹائمز یہی چھوٹی چھوٹی باتیں جو ہیں آپ دیکھیں آگے جا کے دے لیڈ ٹو بگر لائز اینڈ دے لیڈ ٹو بگر چیٹس دین. تو اس کے لیے آپ ایکسپرٹ ہوتے جاتے ہیں, اور پھر دیکھیں جھجک ہٹ جاتی ہے.
کئی چھوٹے چھوٹے جھوٹ کا جو کانسیپٹ ہے بچوں نے، یہ کانسیپٹ انہوں نے اپنے ماں باپ سے ہی تو نہیں لیا، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں اکثر گھر میں ماں بھی ایسے جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں. باپ گھر پہ ہے، فون آیا ہے، ٹیلی فون اٹھایا، ابا نے کہہ دیا کہ بتا دو میں گھر پر نہیں ہوں. یہ بچوں کے سامنے ہو رہا ہے. اماں جو ہے وہ اسی وقت شاپنگ کر کے آئی ہیں، وہ کہہ رہی ہیں یہ ڈریس تو میں 5000 کا لائی ہوں، لیکن جب چاچی آئیں گی تو کہنا 7000 کا ہے. بالکل، یہ بالکل کامن چیزیں ہیں جو بچے اور بتانا نہیں، اور بتانا نہیں بتانا. ہم اپنے نیبر سے، رشتہ داروں کے سامنے اپنے اسٹیٹس کو ایلیویٹ کرنے کے لیے جو جھوٹ بولتے ہیں، اور ہمارے پاس کتنا پیسہ ہے، کیا لائف سٹائل ہے. ایون خواتین درزیوں کے پاس جا رہی ہیں، دکانداروں سے ڈیل کر رہی ہیں، اس پہ جھوٹ بول رہے ہیں. ہر دکاندار آپ کو بتا رہا ہے کہ باجی صرف آپ کے لیے میں نے اس کی قیمت کم کی ہے. اور دوسری بات، اور 25 کو آپ کا فنکشن ہے تو آپ اس کو کہیں گے 16 کو فنکشن ہے. وہ یہ سوسائٹی میں ایک یہ چیزیں بن گئی ہیں کہ آپ کو اب آپ دیکھیں، آپ شاید 5 منٹ آپ کو شاید انتظار کرنا پڑا ہوگا اور آپ کہیں گے میں تو 3 گھنٹے سے انتظار کر رہی تھی تمہارا. بچہ بھی تو اسی معاشرے میں ہے نا، وہ بھی اسی معاشرے کا حصہ ہے. بچہ جو ہے وہ تو فطرت پہ ہے نا. تو آپ دیکھیں شروع میں جب بچے چھوٹے ہوتے ہیں تو بڑے بلنٹلی بات بول دیتے ہیں، بلکہ ماں باپ ناراض ہوتے ہیں. سب مہمانوں کے سامنے اس نے انسلٹ کرا دی، سب کے سامنے بتا دیا یہ کباب کل بنے ہوئے تھے، یا یہ میں نے نہیں بنائے تھے. امی تو یہ کہہ رہی تھی، ہاں جی، یا امی یہ کہہ رہی تھی. بچے فوراً اوپنلی بات کر دیتے ہیں. بالکل. لیکن یہ بات ہے کہ ہم ان کو پھر آہستہ آہستہ اپنی طرف سے گروم کرتے ہیں، اور گروم اپنے فائدے، اپنے مفاد کے مطابق کرتے ہیں کہ یہ بولنا ہے، یہ نہیں بولنا، اور اس کو یہاں پہ یہ بول دینا ہے. یعنی ہمیں اپنے ارد گرد اتنی مثالیں نظر آتی ہیں جہاں بچوں سے ماں باپ جھوٹ بلوا رہے ہوتے ہیں. تو اگر ماں باپ جو ہیں اس مصیبت کو فیس کر رہے ہیں کہ بچے ان سے جھوٹ بول رہے ہیں ان کیس، تو وہ کس طریقے سے اس کے ٹریگرز پہچانیں گے کہ اب جو ہے مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ بچہ اس بات پہ جھوٹ بولتا ہے؟ اس کو یہ چیز جج کرنے کی ایبلٹی تو ڈیفینیٹلی ہوتی بھی ہے اور وہ جج بھی کر لیتا ہے. میں نے تو یہ دیکھا ہے کہ اگر آپ بچے کو یہ انسینٹیو دے دیں نا کہ جسٹ ٹیل می دا ٹروتھ فار واٹ ایور اٹ از، ایون اف یو فیل جسٹ ٹیل می. بچے آتے ہیں وہ پیپر بند کر کے چھپا دیتے ہیں، ماں کو دکھاتے ہی نہیں، باپ کو دکھاتے ہی نہیں جس میں وہ فیل ہوئے ہوتے ہیں، وہ وہی والے دکھاتے ہیں جس میں وہ پاس ہوئے ہوتے ہیں. جسٹ انکریج کرنا، اور بچہ جب سچ بتائے تو اس کو یقین کرنا. میں نے ایسے بھی دیکھے ہیں واقعات جہاں بچہ سچ بول رہا ہے اور اس کو ماں کہہ رہی ہے نہیں تم جھوٹ بول رہے ہو. اس پہ وہ جو ٹیگنگ ہے نا کر دینی کہ تم تو جھوٹے ہو، تم جھوٹ بولتے ہو، وہ جھوٹا ہی بنے گا. آپ دیکھیے سائیکولوجیکل، آئی ایم شیور ڈاکٹر کنول اس سے اگری کریں گی کہ جو چیزیں سب کانشیسلی وہ آل دا اسٹیٹمنٹس دیٹ یو آر یوزنگ وتھ یور چائلڈ وہ سب کانشیسلی اسٹور ہو رہی ہیں. اگر آپ اس کو کہہ رہی ہیں تم جھوٹے ہو، اگر وہ جھوٹ نہیں بھی بول رہا تھا تو وہ بولنا شروع کر دے گا. اچھا، ایک تو یہ پوائنٹرز میں یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ باڈی لینگویج بچے کی دیکھا کریں. اگر ماں جو ہوتی ہے نا اس کو بچے کا پتہ ہے، اس کے ساتھ وہ انوالوڈ ہوتی ہے ہمیشہ، آپ کو بچے کی باڈی لینگویج ہی بتا دے گی کہ وہ اس وقت جھوٹ بول رہا ہے. جھوٹ خاص طور پہ جو بچہ ذرا بڑا ہو جاتا ہے وہ کیوں بولتا ہے، اس پہ بھی بہت زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے. مثلاً وہ ڈر رہا ہے، اس سے کوئی گلاس ٹوٹ گیا ہے، وہ ٹیچر نے وہ کوئی ہوم ورک نہیں کیا، وہ کاپی گھر بھولایا، ٹیکسٹ بک گھر بھولایا، ٹیچر نے ڈائری میں لکھا اس نے وہ پیج پھاڑ دیا، وہ نہیں چاہ رہا کہ پیرنٹ کو پتا چلے. ٹھیک ہے، تو کوئی بھی وہ جھوٹ جو بول رہا ہے، اس سے کوئی کپڑے پریس کرتے ہوئے کوئی جل گیا، تو اب وہ کیسے بتائے؟ اس کو پتا ہے جیسے میں نے ماں کو بتایا وہاں پہ چیخو پکار شروع ہو جائے گی، تو وہ اس ریئیکشن سے ڈرنے کے لیے ایک دم کہہ دیتا ہے میں نے نہیں کیا. ڈاکٹر کنول، اس کے اوپر ریئیکشن کیا ہونا چاہیے؟ ہم بریک کے بعد آ کے اس پہ بات کریں گے، کیونکہ یہ بہت اہم موضوع ہے کہ کس طریقے سے آپ اس کو رسپیکٹ کے ساتھ اس کو بتائیں کہ آپ نے بیٹا اس کو کس طریقے سے اگلی بار نہیں کرنا ہے، ریپیٹ نہیں کرنا، اس کو ایک کانفیڈنس دیں، اس کو ٹرسٹ دیں. سولوشن کیا ہے؟ تو ناظرین، ہم بریک کے بعد آ کے انشاءاللہ اس موضوع پہ بات کریں گے. لیٹس ٹیک اے بریک. ویلکم بیک ناظرین. بریک پہ جانے سے پہلے ہم یہی بات کر رہے تھے کہ اگر بچہ آ کر ہمیں سچ بتاتا ہے تو کیا ہمارا ریئیکشن ایسا ہوتا ہے کہ ہم اس کو انکریج کریں کہ اگلی بار آ کے وہ دوبارہ ہمارے ساتھ سچ بولے؟ تو جب بچہ آئے اور ہمارے ساتھ سچ بولے تو ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے اس کے ساتھ؟ جی، ہم یہ بات کر رہے تھے کہ پہلے تو ہم نے یہ اسیس کرنا ہے کہ جھوٹ اور سچ وہ کہاں پہ ہے.
تو باڈی لینگویج آپ کو ڈیفینیٹلی بتائے گی کہ بچہ جھوٹ بول رہا ہے کہ سچ بول رہا ہے. اس کے علاوہ فیکچوئل بات بھی آپ دیکھیں گے, یعنی آپ کے پاس کوئی فیکٹس اینڈ فگرز ہونے چاہیے, ہوائی بات نہیں ہونی چاہیے. یہ افشا نے بہت امپورٹنٹ پوائنٹ اٹھایا تھا, میں اس پہ تھوڑی سی ایلیبوریشن دوں گی. جو یہ کہہ رہی ہے نا کہ ہم کئی دفعہ بچے کو اتنا کارنر کرتے ہیں, بچہ اپنے آپ کو ایکسپریس کر رہا ہے, صحیح بات بتا رہا ہے, لیکن ہم اس کو لیبل کر رہے ہیں تم جان کے کر رہے ہو اور تم جھوٹ بول رہے ہو, اور تم نے ایسے یا کیا ہے یا نہیں کیا ہے. تو بات یہ ہے کہ بچے اکثر سچ ہی بولتے ہیں, وہ جھوٹ سوسائٹی سے سیکھتے ہیں, یا جھوٹ وہ تب بولتے ہیں جب وہ سچویشن کو ہینڈل نہیں کر پاتے. تو اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ کا بچہ جان بوجھ کے کوئی کام کر رہا ہے جو کہ ٹھیک نہیں ہے, آپ کے فیکٹس اینڈ فگرز بتا رہے ہیں, تو اس کے پراپر انالیسس پہ جائیں, روٹ کاز پہ جائیں اور دیکھیں کہ کون سی چیز ٹھیک ہونے والی ہے. پڑھائی کے معاملے میں بچے بہت جھوٹ بولتے ہیں, اکثر پیرنٹس کا یہ ایک کنسرن ہوتا ہے کہ مجھے یا ٹیسٹ تھا بتایا نہیں, نمبر نہیں آئے تو پیپر نہیں دکھایا, ٹیچرز بھی گھر میں بھیج دیتے ہیں. کہتے ہیں کہ 82% اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ زندگی میں ایک بار اپنے ماں باپ سے اپنی ایجوکیشن کے حوالے سے جھوٹ بولتے ہیں. جی, تو اس کے لیے اب آپ کیا کریں؟ اس کا مطلب یہ کہ کوئی ویک ایریا ہے, وہ پڑھ نہیں سکا, اب سوائے صرف ڈانٹنے پیٹنے سے یا کچھ اور ایسی بات کرنے سے تو آپ کا مسئلہ نہیں حل ہوگا. میں چھوٹی سی بات شیئر کروں گی, مجھے جو یاد آئی, میری ایک دفعہ میرے آفس میں خاتون آئیں اور بہت پریشان, اور آ کے انہوں نے اندر بیٹھ کے زور زور سے رونا شروع کر دیا, اور مجھے کہتی ہیں کہ میرے بچے نے جھوٹ بولا, اور انہوں نے اسی طرح سے مجھے کہا کہ دیکھیں یہ تو منافق کی نشانی ہے, اور میں اپنے بچے پہ اتنا ورک کر رہی ہوں اور میں اس کو چاہتی ہوں کہ وہ صحیح سچ بات بولے اور صحیح بولے. تو جب وہ تھوڑی کام ڈاؤن ہوئی تو میں نے ان سے پوچھا کہ کس وجہ سے آپ کو لگا کہ آپ کے بچے نے جھوٹ بولا ہے. اس پہ انہوں نے کہا کہ تقریباً 13 سال کا بچہ ہے میرا, اور وہ جو ہے اس کا ایک دوست ہے جس سے میں نے اس کو منع کیا کہ اس سے آپ نے زیادہ نہیں ملنا, مجھے اس کی کمپنی نہیں پسند. جو کچھ باتیں انہوں نے مجھے بتائیں وہ ٹھیک نہیں تھیں, تو انہوں نے کہا کہ وہ اسے چھپ کے ملتا ہے, مجھے آج پتا چلا. تو میں نے ان سے کہا کہ دیکھیں جب آپ اپنے بچے پہ سختی کریں گی, بات آپ صحیح کہہ رہی ہیں, بچہ اچھا نہیں ہے, اس کی کمپنی اچھی نہیں ہے اور آپ کو اس پہ ورک کرنا ہے, لیکن اگر آپ اس کو سختی سے بتائیں گی, وہ اپنے بیسٹ فرینڈ کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے, تو وہ کیا کرے گا؟ وہ پھر آپ سے جھوٹ بولے گا. وہ آپ کو یہ کہے گا کہ امی میں اس سے نہیں مل رہا, لیکن وہ چھپ کے ضرور ملے گا اپنے بیسٹ فرینڈ کو. تو اس چیز کو ہینڈل کرنے کے لیے آپ کا طریقہ فرق ہونا چاہیے تھا. جب تک آپ فرق طریقے سے نہیں اس کو ہینڈل کریں گی, تو آپ کے سامنے جب بھی کوئی ایسا کیس آتا ہے جھوٹ کا, تو آپ نے اس کو ہینڈل صحیح کرنا ہے. اور جو آپ نے بات کی سچ کے بارے میں, اکثر لوگ کہتے بھی ہیں نا کہ سچ کڑوا ہوتا ہے, حالانکہ میں سوچتی ہوں کہ جو انسان اس پہلی کڑواہٹ کو سہ جائے تو اس کے بعد بڑی مٹھاس ہوتی ہے زندگی میں. اگر آپ کا بچہ کوئی آپ کو ایک ریالٹی بتا رہا ہے, آپ کو سچی بات بتا رہا ہے, اس نے کوئی غلط کام کیا ہے, اس سے کوئی ایسی مسٹیک ہو چکی ہے, کسی نے اس کو بلیک میل کیا ہے, وہ آپ کے سامنے آ کے بتا رہا ہے, اور وہ کدھر جائے, آپ سے یا جھوٹ بولے چھپائے, اب وہ پریشان ہے, وہ آپ کو ہی آ کے کانفیڈنس میں لے کے بتا رہا ہے کہ مجھ سے یہ کام ہو گیا. تو پھر آپ کو طریقہ آنا چاہیے اس کو ہینڈل کرنے کا. آپ کے پاس کوئی ایسی بات ہونی چاہیے جو آپ اس کو کہیں. یہ نہیں ہے کہ اب آپ اس کو کہیں بیٹا ٹھیک ہے اب آئندہ بے شک جھوٹ بول لیا کرو, یا غلط کام کر کے پھر آ کے سچے بن جایا کرو. کئی بار ایسا تو نہیں ہے کہ ہم اپنے بچوں کو اتنے ایسے انداز میں کنفرنٹ کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں آئی ڈیڈنٹ سے دیٹ, آپ اس کو کہیں گے تم نے ایسا کیا ہے, وہ کہے گا آئی ڈیڈنٹ سے دیٹ. آپ 10 دفعہ یہ بات کہیں گے, وہ آپ سے 10 دفعہ کہے گا. انفیکٹ یہ حد ہو سکتی ہے کہ آپ کہیں گے میں نے ریکارڈ کیا ہے, اور وہ کہے گا نہیں آئی ڈیڈنٹ سے دیٹ. کہیں ایسا تو نہیں کہ انکانشیسلی بچہ اس بات پہ یقین بھی کرتا ہے کہ جو میں نے کیا وہ میں نے صحیح کیا, یا پھر ایسا ہے کہ آپ نے جو اس کو ریاکشن دیا تھا سچ بتانے کے اوپر کانسیکوینس سے ڈرتا ہے. سم ٹائمز ایگو بھی رول پلے کر رہی ہوتی ہے کہ اب میں کیسے بول کے پلٹوں کہ نہیں میں نے تو اچھا ہاں میں نے جھوٹ بولا تھا. یو سی ایک سیلف اسٹیم ہرٹ ہوتی ہے. ٹھیک ہے, دوسری چیز یہ کہ اپنے بچوں کو اس چیز کی بھی ایک تربیت دینی چاہیے کہ واٹ از دا ورسٹ دیٹ کین ہیپن. ایک بچہ اس کا ورسٹ ایجوکیشن میں کیا ہوگا, وہ فیل ہو جائے گا. بالکل ٹھیک ہے, اگر آپ ان کو اس کے جو ورسٹ ریزورٹس ہیں اور جو بیسٹ ریزورٹس ہیں دونوں کو کلیئر کر دیں, واٹ از دا ورسٹ دیٹ کین ہیپن. لیکن اب اس کے لیے پیرنٹس کو خود بھی تو مینٹلی پریپیئر ہونا چاہیے کہ
چلو کیا ہو جائے گا, لیول کیا ہے پیرنٹس کا, اگر میرا بچہ نہیں کر پائے گا تو کون سی ایسی قیامت آ جائے گی. ایکسیپٹنس لیول پیرنٹس کا کیا ہے. دیکھیں کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ اے گریڈ کو انا کا مسئلہ بنا لیتے ہیں کہ دوسرے بچوں کے مقابلے میں اگر اس کا اے نہ آیا تو میری ناک کٹ جائے گی, اس کا پریشر وہ بچے پہ نکالتے ہیں. تو یہ تو ڈیفینیٹلی ہمیں دیکھنے کی ایک چیز ہے کہ آپ ایک تو بچے کے ساتھ جو بیسٹ اگر وہ لے کر آئے گا تو کیا ہوگا, اور ورس سینیریوز کیا ہیں, اور بچے کو اس کے اندر کمفرٹیبل کر دیں that he is able to come back to you, بجائے اس کے کہ وہ کسی اور کے پاس جائے. ماں سے بہتر پھر اور کیا سپورٹ ہو سکتی ہے. کہیں ایسا تو نہیں کہ کمیونیکیشن گیپ بھی اس میں ایک رول پلے کر رہا ہے سب لائنگ سچویشن کے اندر؟ دیکھیں کمیونیکیشن تو ہر چیز میں ضروری ہے نا. آپ کوئی بھی سینیریو اٹھا لیں گے, اصل مسئلہ یہی تو ہوتا ہے کہ جس طریقے سے ہمیں کمیونیکیٹ کرنا چاہیے ہم وہ نہیں کرتے. اور کمیونیکیشن سکلز کا جو سب سے بڑا پرنسپل ہے وہ سمعنا, سننا کہ سنو. تم ہمارا پرابلم کیا ہے کہ ہم بولنا زیادہ چاہتے ہیں اور سننا نہیں چاہتے. ہمیں قرآن پاک میں بھی بار بار یہ بتا رہتا ہے کہ سنو, سننے سے انسان کے اندر اطاعت اور ایکسیپٹنس جلدی آتی ہے. تو ہمارا بھی ایٹیچیوڈ ہونا چاہیے کہ ہم سنیں. بچہ ہمیں اپنی بات بتا رہا ہے, پہلی بات پہ ہی آپ نہ ٹوکیں اسے. اس نے بات شروع ہی کی, امی وہ میرا ایک دوست ہے وہ سگریٹ پیتا ہے. سگریٹ؟ تم سگریٹ والے بچے کے ساتھ رہتے ہو فوراً. اب بچہ سوچتا ہے ابھی تو میں نے سگریٹ سے بات شروع کی تھی, اس کے بعد تو میں ڈرگز پہ جانے لگا تھا, اور اس سے اگلی بات یہ تھی کہ اس کی دوستی کس سے ہے, اور وہاں پہ گینگ کی لڑائی کیا ہوئی. مطلب دیکھیں نا, اس کے پاس کوئی ایک بڑا سینیریو ہو سکتا ہے. امی میں ایک بچے کے ساتھ بیٹھا تھا تو وہ چیٹنگ کرتا. چیٹنگ والے بچے کے ساتھ بیٹھے ہو, میں کل تمہاری ٹیچر کے پاس جاتی. ایگزیکٹلی کمیونیکیشن میں جہاں پھر بچے فوراً جھوٹ پہ آ جاتے ہیں, وہ اس وجہ سے ہوتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو پھر سیف گارڈ کرتے ہیں. اب اندر تو آپ کے یہی حال ہونا چاہیے, اندر تو آپ کا جسے کہتے ہیں نا دل کے اندر یہی غم اٹھنا چاہیے کہ ہیں میرا بچہ یہ کر رہا ہے, یہ بتا رہا ہے, لیکن اوپر آپ خاموشی سے کمپوز رہ کے پوری بات سنیں. پوری بات سن کے پھر آپ سوچیں کہ اس کا مجھے کیا حل نکالنا ہے, میں کیا چاہتی ہوں. باٹم لائن یہ ہے کہ میرا بچہ سچ بول رہا ہے, باٹم لائن یہ ہے اس سے غلطی ہو گئی, آئندہ کے لیے میں نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ نہیں ہے کہ وہ غلطیاں بڑھتی چلی جائیں. ان چیزوں کو میں نے فوراً ٹارگٹ کر کے اسے سمجھانا ہے. کچھ چیزوں کو میں نے لانگ ٹرم پلان میں لے کے جانا ہے کہ وہاں میں اس کو گائیڈ کروں. اور آپ دیکھیں کہ پیرنٹ کی رسپانسبلٹی یہ نہیں ہے ٹو بیئر دا کانسیکوینسز آف دا چائلڈز ایکشن. بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. ٹھیک ہے, دس از ناٹ دا رسپانسبلٹی. اگر اس نے جھوٹ بولا اور جھوٹ کے نتیجے میں جو کانسیکوینس آئے گا یہ میری رسپانسبلٹی. یو سم ٹائمز ہیو ٹو لیٹ دیم بیئر دیٹ کانسیکوینس. بالکل ٹھیک ہے, تو یہ پیرنٹس جو کور کرتے ہیں اپنے بچوں کو کور نہیں کرنا چاہیے بچوں ان کو رسپانسبلٹی دینے کے لیے. آپ کو ان کو یو ول ہیو ٹو لیٹ دیم فیل دا کانسیکوینس. آپ نے ان کو پیسے دیے کہ جاؤ بیٹا جا کے ایگزام کی فی جمع کراؤ یا کچھ بھی, کوئی اور ایسا امپورٹنٹ پروجیکٹ تھا جس سے ان کی ہی سٹڈیز افیکٹ ہوتی تھی. بچے نے وہ پیسے کھا پی لیے, جھوٹ بولتا رہا, بعد میں پھر مانگنے آ گیا. اب آپ اس کے فیس نہ جمع کرائیں. اگر اس کا 1 سال ضائع بھی ہوتا ہے ہونے دیں, اس لیے کہ اگر آپ اس کے کانسیکوینسز اس کو نہیں سکھائیں گے تو اس کو یہ پتا ہے کہ میں جھوٹ بول کے بھی I can get away with it. Let him learn his lesson. Let him learn it. And sometimes if they have to learn it the hard way, تو کوئی بات نہیں, تھوڑا دل مضبوط کریں اس وقت, صبر سے کام لیں اور اپنے آپ کو فرم رکھیں کہ نہیں یہ اس کی بہتری کے لیے. ہم کہتے ہیں ہائے ہمارا بچہ, ہائے ہمارے بچے کے ساتھ اب کیا ہوگا, تو چلو ہم ہی کر دیں نا, ہم تو بڑے ہیں, ہم تو کر سکتے ہیں, میں ذمہ لے لیتی ہوں. نہیں, ہمیں یہ چیزوں کے لیے یہ ہماری رسپانسبلٹی ایز پیرنٹس نہیں ہے. لیکن اگر بچے کو رسپانسبل بنانا ہے, لیٹ دیم ڈو دیئر اون تھنگز اینڈ لیٹ دیم فیس دا کانسیکوینسز آلسو دین. اچھا, یہ جو ایک پوائنٹ ہے کہ لرن ٹو سے نو, ہم اپنے بچے کو یہ چیز سکھائیں کہ تم نے اگر کسی چیز کو کام کو نہیں کرنا تو تم کمٹمنٹ مت کرو. تم کسی کو یہ مت بولو کہ میں یہ کروں گا, تم نہ بولو. یہ نہ بولنے کے بعد کے جو کنسیکوینسز ہیں, وہ جو ذمہ داری آتی ہے اس کے بعد, اس کو بچے کو اتنا ایموشنلی اسٹیبل بنانا بھی کیا پیرنٹس کی ہی ذمہ داری ہے. نو بولنے کے بھی پیرامیٹر صحیح ہونے چاہیے. بالکل. پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ ہر چیز پہ نو نہیں بول سکتے. ٹھیک ہے, کچھ ذمہ داریاں آپ کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں, کچھ حقوق اللہ ہیں, ان کو بھی آپ نے پورا کرنا ہے. اس کو اگر آپ سے نہیں کیا جا رہا اس کا طریقہ سیکھیں. کچھ حقوق العباد ہیں, ان کو بھی آپ نے پورا کرنا ہے, اس کا بھی طریقہ آپ سیکھیں کہ کیسے لوگوں سے ڈیل کرتے ہیں. لیکن نو کہاں بولنا ہے؟ جہاں پہ آپ کو کوئی حرام کام کے لیے کہہ رہے ہیں, جہاں آپ کو کہہ رہے ہیں میری خاطر یہ کر دو. بچی ہے, اسکول کالج جاتی ہے, اس کی فرینڈ نے کہا کہ وہ ایک لڑکا مجھے ملنے آ رہا ہے, میری امی فون کریں تو تم کہہ دینا کہ آئی ایم ود یو. یہاں نو بولنا ہے.
ٹھیک ہے, یعنی کہ جہاں پہ آپ پہ نیگیٹو پیئر پریشر آ رہا ہے, کوئی آپ سے چیٹنگ کے لیے کہہ رہا ہے کہ مجھے تم ہیلپ کر دینا, وہاں پہ ہم نے نو یا آپ کو کسی غلط انوائرمنٹ میں وہ لے جانے کے لیے آپ کو فورس کر رہا ہے, جہاں آپ کو پتہ ہے کہ وہاں پہ نشہ ہے یا ڈرگز ہے, الکوہول ہے, کچھ ایسی چیزیں ہیں, تو وہ لیکن تب آئے گا نا کمل کہ جب ہم نے پھر بچوں کو وہ والی کچھ گھروں سے کچھ یہ چیزیں گئی ہوئی ہیں کہ یہ چیزیں آپ کی نو ہیں, these are no go areas as far as parents we are concerned, یہ آپ کے no go areas ہیں. اور دیکھیں کمٹمنٹ اور نو کہنا یہ دو بھی سیپریٹ اسٹیٹمنٹس ہیں. کمٹمنٹ از اے سینس آف کریٹنگ اے ریسپانسبلٹی آن یور سیلف, اینڈ نو یو کین بی روڈلی سیئنگ نو ٹو سم تھنگ آلسو. سو اگین اس کی ایک ڈیفینیشن بالکل ڈیفائنڈ ہے دونوں کی استعمال کی کے اعتبار سے. بالکل. چلے میں اس بات پہ بریک لیتی ہوں ایک, اور اس کے بعد واپس آ کر ہم دوبارہ بات کریں گے کہ اس کے بعد اس کا سلوشن کیا ہے. سلوشن کی طرف بات کرتے ہیں فائنلی, کہ ایک فائنل پوائنٹ لوں گی میں آپ لوگوں سے کہ اس پہ ہم کس طریقے سے پیرنٹس کو کیٹر کر سکتے ہیں گھر کے اندر. جی لیٹس گو آن بریک. انشاءاللہ ناظرین واپس آئیے گا, اسٹے ود اس, اور ہم دوبارہ آ کر اس موضوع کو یہیں سے آگے بڑھائیں گے. ویلکم بیک ناظرین. تو بات چل رہی تھی جھوٹ کی. یہاں پہ میں آپ لوگوں سے ایک بہت دلچسپ سروے شیئر کرنا چاہوں گی کہ بچے سب سے زیادہ جھوٹ کس سے بولتے ہیں, یا کوئی بھی ایڈلٹ سب سے زیادہ جھوٹ کس سے بولتا ہے. 86% جھوٹ ہم اپنے ماں باپ سے بولتے ہیں. اس کے مقابلے میں ریگولرلی ہم اپنے دوستوں کے ساتھ 75% جھوٹ بولتے ہیں, ہم اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ 73% جھوٹ بولتے ہیں, اور اپنے اسپاؤس کے ساتھ ہم 69% جھوٹ بولتے ہیں. یہ اتنا زیادہ ڈفرینس کیوں ہے ان تمام تعلقات؟ مطلب ہم ہر تعلق کو الگ طریقے سے ٹریٹ کر رہے ہیں. اگر ایک شخص جھوٹا ہے تو جھوٹ تو پھر اس کو سب کے ساتھ بولنا چاہیے ایکولی. اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں وہ اپنا کمفرٹ لیول دیکھ کے جھوٹ بول رہا ہے لوگوں کے ساتھ. تو اس پہ ہم بات کرنا چاہیں گے میم کہ اس کی کیا وجہ ہے کہ ماں باپ کے ساتھ تو ہم سب سے زیادہ جھوٹ بول رہے ہیں, اور باقی جگہ پہ ہمارا جو مطلب اگر وہ ہیبٹ ہے تو وہ ہیبٹ باقی جگہ پہ ویسی کی ویسی کیوں نہیں ہے؟ دیکھیں سچویشنز کا اثر تو ہوتا ہے نا. ماں باپ کے ساتھ آپ کو پتہ ہے کہ ایک وہ چیز ہوتی ہے کہ وہ پروٹیکٹ کر لیتے ہیں, یعنی ان کے لیے نا یہ سب سے بڑا ایک ٹرامیٹک پوائنٹ ہوتا ہے کہ ہمارا بچہ کو غلط کام کر رہا ہے. ان کو پتہ بھی چل جائے نا تو اس کو چھپانے کی کوشش کرتے ہیں. جب آپ کو پتہ ہو کہ آپ کا بچہ جھوٹ بول رہا ہے تو آپ نے اس کو وہی پکڑنا ہوتا ہے. میاں بیوی ہیں, ابھی جو ہم فگر آپ بتا رہے ہیں, یا بہن بھائی ہیں, اگر ان کو پتہ چل گیا ہے کہ کسی نے جھوٹ بولا ہے تو وہ آپ کے ریسکیو پہ نہیں آئیں گے, وہ 1 منٹ میں آپ کو ایکسپوز کریں گے, بلکہ لڑائی جھگڑا وہاں سے شروع ہو جائے گا. پورے محلے کو پتہ چل جائے گا کہ اس نے مجھ سے جھوٹ بولا اور اس نے مجھ سے جھوٹ بولا. یہ بھی بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ اگر آپ کے سامنے بچہ جھوٹ بول رہا ہے تو آپ اس کو اس چیز پہ نہ کہیں, ایسے نہ بات کریں اس سے کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں, کیونکہ جیسے ہی آپ نے یہ سوال پوچھا تو وہ بچہ کیا کہے گا, نہیں. آپ اس کو بات یہ کریں کہ بیٹا مجھے یہ بات پتا چلی اور میں بہت اپسیٹ ہوا ہوں کہ آپ نے یہ کیوں کیا. یعنی آپ اس کو مارجن نہیں دے رہے کہ آپ جھوٹ بولنے کے معاملے میں ہاں یا نہ بولیں. ہاں اس پہ اگر وہ آپ سے بات کرتے ہوئے ایکسپلین کرتا ہے کہ ماما یہ ایسے بات نہیں ہے, یہ دراصل یہ معاملہ ایسے ہوا تھا اور پھر مجھے یہ کرنا پڑا, تو پھر آپ کا فرض بنتا ہے کہ آپ اسے ٹرسٹ کریں, لیکن اس پہ نظر رکھیں, کیونکہ جھوٹ ایک ایسی چیز ہے جس کو ہم آسانی سے جانے نہیں دیں گے. یعنی یہ وہ چیز ہے جس کے لیے ہمیں بڑا ویجیلنٹ رہنا ہوگا, ہائی الرٹ پہ رہنا ہوگا, ہمیں فکر ہونی چاہیے, پیرانوائڈ نہ ہوں لیکن فکر رکھیں کہ اگر میرا بچہ اس نے جھوٹ بولا ہے تو میں اس کو دیکھوں, اس کو نظر انداز نہ کروں, لیکن اپنے بچے کو ایسے اپرچونٹیز پرووائڈ کروں کہ وہ بچہ جھوٹ سے بچ سکے. اور اس میں میرا خیال سے پورے گھر کی ایک ٹیم ورک ہونی چاہیے بہت زیادہ. فار ایگزامپل اگر بڑے سبلنگز ہیں اور کسی چھوٹے بچے میں اب یہ محسوس ہو رہا ہے تو پھر اس کے سامنے نہیں لیکن الگ سے اس چیز کو ضرور ایز اے فیملی میٹر ڈسکس کیا جائے کہ ہمیں فیل ہو رہا ہے کہ یہ ایک ایک کر کے اس میں جھوٹ کی عادت, آپ نے جیسے ابھی ہیبٹ کی بات کی تھی, تو یہ بھی ایک سوچنے کی چیز ہے کہ ہیبٹ بننے کا مطلب یہ ہے کہ وہ ریپیٹڈلی وہ کر رہا تھا اینڈ ہی واز گوئنگ ان چیکڈ. بالکل. اور آپ اس پہ کانشیس نہیں ہو رہے تھے. اور جیسے ہم بات کر رہے تھے کہ آج تو کیونکہ ہر کوئی جھوٹ کو عام لے لیتا ہے, تو نہیں, یہ ہے لمحہ
ذریعہ فار اے پیرنٹ کہ میرے بچے, اور پھر اس کو عادت کہاں سے پڑ رہی ہے, کیا ہم میں سے کوئی گھر میں بول رہا ہے, کیا ہم اس کو انکریج کرتے ہیں, یا وہ واقعی باہر سے لے کر آ رہا ہے. آپ کو پتہ ہے مجھے جو بہت زیادہ کنسرن کی چیز لگتی ہے, کچھ مدرز نے کچھ عرصہ سے میرے ساتھ یہ بات ڈسکس بھی کی ہے, اور وہ یہ کہتی ہیں کہ ہمارا جو بچہ ہے وہ پہلے پیسے مثلا پرس سے نکالتا ہے, کسی ڈرار میں سے نکالتا ہے, ہمیں محسوس ہو رہا ہے کہ وہاں سے پیسے جا رہے ہیں, اور ہمیں کلیئرلی لگ رہا ہے کہ اگر میرے 3 بچے ہیں ان میں سے اس بچے نے یہ کام کیا ہے, لیکن جب اس سے پوچھو تو وہ مانتا نہیں. ظاہر ہے. تو میں نے پھر باقاعدہ ان مدر سے کہا کہ دیکھیں آپ کو یہ ریزن دیکھنا پڑے گا کہ بچہ پیسے کیوں چرا رہا ہے اور پھر جھوٹ کیوں بول رہا ہے. جیسے ایک مدر کہتی ہیں کہ جی بہت اچھے اسکول میں بچہ پڑھ رہا ہے, 15 سال کا ہوا ہے, اور اب اس نے پیسے نکالے, تو میں نے اس سے پوچھا پورے ویک میں اس کو کتنے پیسے دیتی ہیں, انہوں نے کہا 200 روپیز. اب آپ دیکھیں آج کے دور میں 15 سال کے بچے کو اگر آپ بہت اچھے اسکول میں پڑھا رہے ہیں, یا تو پھر اس کو کسی اور طریقے سے فیسیلیٹیٹ کریں, اس کو ارن کرنے دیں وہ پیسے, تاکہ اس کو پھر پتا ہو کہ جی اتنے پیسے میں نے کرنا ہے. اگر ایک بچہ وہاں پہ یا اس کے میجورٹی بچے وہاں پہ کچھ اور کر رہے ہیں, 2-3 ہزار روپے لا رہے ہیں, اور آپ اس کو صرف 100 یا 200 یا 50 روپیز دے رہی ہیں, آپ غلط نہیں کر رہی ہیں. لیکن پھر آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ وہ اس کے اوپر کون سے پریشر پوائنٹس آ رہے ہیں جس کی وجہ سے وہ یہ کام کر رہا ہے. تو آپ اس کو پھر کسی اور طریقے سے ہینڈل کریں گی. آپ کو وجوہات ڈھونڈنی ہیں کہ بچہ کیوں یہ کام کر رہا ہے. ویسے یہ بھی دیکھا گیا کمل کے بعض اوقات بچے ماؤں کے ساتھ انہی رویوں کی وجہ سے وہ اوپن اپ نہیں ہوتے, اور وہ ماں کے آگے سے تو نکال دیتے ہیں, باہر جا کے وہ کھل جاتے ہیں کہ میں تو جھوٹ بول کر آ گیا. ہاں بالکل, میں نے تو I just told them, وہ بچے فرینڈس کے آگے وہ کنفیس بھی کر لیں گے بھیا I just gave them a lie, اور میں تو نکل آیا. سو یہ جو چیزیں, اس کا مطلب ہے اسمارٹنیس سوسائٹی میں, اور وہ ایک ان کے اس چیز کے اوپر ایک کانفیڈنس کی لیول پہ اپنے آپ کو محسوس کرنا, اس کا مطلب ہے یہ وہ ایک اگلے درجے پہ چلا گیا ہے. آپ دیکھیں بچوں کو کئی دفعہ اس کا ڈر ختم ہو رہا ہے. بورڈ گیمز ہوتی ہیں کئی, اور اس میں وہ کارڈز بچے کھیلتے ہیں. بچپن میں ایک گیم کا نام تھا بلف. بلف میں آپ نے کچھ بھی نہیں ہے اس میں کوئی ایسا, ادروائز آپ کہیں کہ کوئی آپ اس پہ کچھ جوا کھیل رہے ہیں, کچھ کر رہے ہیں, لیکن کیا کارڈز آپ نے پکڑے ہیں اور آپ ایک کارڈ کو الٹا رکھ رہے ہیں, اور آپ بڑے کانفیڈنس سے بتا رہے ہیں یہ کیا ہے, کون سا نمبر ہے, اور آپ سب کی آنکھوں میں آنکھیں دیکھ کے بات کر رہے ہیں, اور بچے باقی اسیس کرنا چاہ رہے ہیں کہ آپ نے سچ کہا ہے یا غلط کہا ہے. اور جو بچہ جتنے جھوٹ بول کے اپنے سارے کارڈز رکھ دیتا ہے تو وہ کیا ہے, وہ جیت جاتا ہے. تو اس طرح کی جو ہم بچوں سے بچپن میں گیمز اور ایکٹیویٹیز کرواتے ہیں, وہاں پہ بھی ہمیں کیئرفل ہونا چاہیے. بچوں کو جسے کہتے ہیں آنیسٹ ڈیلنگ سکھانی چاہیے. اچھا یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ کئی دفعہ بچہ آنیسٹ ڈیلنگ کرے گا اور اس کو لاس ہوگا, تو یعنی یہ سکھانا ان کو ضروری ہے, کیونکہ کئی دفعہ بچے کہتے ہیں آپ نے مجھے کہا تھا ہمیشہ سچ بولنا ہے, میں نے سچ بولا, ٹیچر نے ڈانٹ دیا, میں نے سچ بولا, میرا یہ لاس ہو گیا, مجھے یہ جاب نہیں ملی, مجھے یہاں ایڈمیشن نہیں ملا, مجھے یہ پروجیکٹ نہیں ملا. تو آپ ان کو بتائیں کہ سچ بولنے کی دنیا میں کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ آپ کو کوئی بڑا پروٹوکول ملے گا, لیکن سچ بولنے سے ایک تو اندر سکون ہے, اور اوپر سے اللہ تعالیٰ کے پاس آپ کی جواب دہی صحیح ہے, اور ان دا لانگ رن اس کے کانسیکوینسز اچھے ہوتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صادق اور امین تھے. اس سوسائٹی کے بہت سے معاملات میں آپ دیکھیں نان مسلمز بھی ان کے پاس آ کے اپنے فیصلے کرواتے تھے. تو یعنی کریڈیبلٹی اسٹیبلش ہوتی ہے ایک انسان کی جو کہ سچا انسان. اور آپ کو پتہ ہے نا وہ جھوٹے کے بارے میں اور سچے کے بارے میں آتا ہے کہ وہ یہاں تک سچ بولتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتے ہیں کہ اس کو سچوں میں لکھ دو, اور جھوٹ اتنا بولا جاتا ہے کہ پھر یہ ہوتا ہے کہ اس کو جھوٹوں میں لکھ دو, اور وہ جھوٹا مشہور ہو جاتا ہے. تو آپ دیکھیں کہ اس کے اثرات جو ہیں وہ کہاں تک پھر جاتے ہیں. اور جب ہم نے سولوشنز کی بات کی تو اتنی ایک کمیونیکیشن, آئی تھنک اس کا سولوشن از ان کمیونیکیشن. The stronger your communication with your child, that you are there to listen their grievances also, and you're there to appreciate their happiness also and their achievements also. تو یہ جب ٹرسٹ کا لیول, بانڈنگ, اور جہاں آپ دیکھیں کمیونیکیشن لیک کرتی ہے, بچے الگ ہیں, کمروں میں بند ہیں یا گھر سے باہر ہیں, اور گھروں میں ملاقات ہی نہیں ہوتی, اور پھر ان کو پتہ ہے کہ ایٹیٹیوڈ بھی ایسا ہے جس کی وجہ سے وہ گھروں سے باہر رہ رہے ہیں. ان کو پتہ ہے گھر آتے ہیں تو فتنہ فساد اور ایک ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں. اس سے یہ چیزیں جو ہے نا ان چیزوں کو, نیگیٹیوٹی کو جنم دیتی ہیں. تو کمیونیکیشن, فیملی ٹائم, ایک دوسرے کو ٹرسٹ کرنا, اور پھر ان کو وہ وقت دینا کہ وہ جب پرابلم لے کر آیا تو اس کو, اب جیسے انہوں نے کہا کہ اس کو سنیں, اور اس کے اندر سے جو آپ نے اس میں اپنے آپ کو کمپوز رکھ کے اس کو سلوشن دینا. کہیں نہ کہیں اس میں یہ چیز تو نہیں میٹر کر رہی ہے کہ بچہ جو ہے وہ اپنی ریئل سیلف کو ایکسیپٹ نہیں کر رہا خود سے,
وہ فٹ ان ہونا چاہتا ہے, اپنے آپ کو لائکیبل بنانا چاہتا ہے لوگوں کے لیے, تو اس کی وجہ سے وہ یہ کر رہا ہے. پیئر پریشر بہت بڑا پریشر ہے. کئی دفعہ بچے جو ہیں جب آ کے اپنے گاؤں کی اور خاندان کی اور نسلوں کی, اور ہمارے پاس گھر میں یہ کچھ ہوتا ہے اس کی کہانیاں سناتے ہیں. باقاعدہ ایک دفعہ ایک مدر نے مجھ سے آ کے بات کی, اور یہ بہت سے گھروں کا ایشو ہے. بچوں نے اپنی مدر کو آ کے کہا کہ ہم کہیں بھی گرمی کی چھٹیوں میں نہیں جاتے, ہمارے سارے فرینڈز کوئی کسی کنٹری میں جاتے ہیں, کوئی کسی کنٹری میں جاتے ہیں, کیا آپ یہ کر سکتی ہیں کہ ماما ہمیں صرف آؤٹ آف سٹی لے جائیں کچھ دنوں کے لیے, تاکہ ہم اپنے فرینڈز کو وہاں سے میسج کر سکیں کہ ہم کسی اور کنٹری میں گئے ہیں. ہم یہ نہیں بتائیں گے کہ ہم کہیں اب چھوٹی سٹی میں گئے ہیں, ہم ان کو بتائیں گے یہی کہ ہم فلائی کر کے کہیں باہر گئے ہیں. تو یہ بھی آپ دیکھیں کہ اسٹیٹس کانشیس ہونا, لیکن وہ اسٹیٹس کانشیس ہونا بھی بچہ کہاں سے سیکھ رہا ہے؟ ظاہر ہے پورا ایک ماحول اور ایک گراؤنڈ بنا ہوتا ہے جس کے پاس کوئی اچھی چیز ہے اس کو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ بڑا. اور آپ دیکھیں یہ چیزیں کہاں تک پھر جاتی ہیں. آپ دیکھیں یہی بچے پھر بڑے ہوتے ہیں, پھر جب ان کی شادیوں کا وقت آتا ہے پھر وہ کتنے جھوٹ بولے جاتے ہیں, پھر شادیاں ہوتی ہیں تو بعد میں پتہ چلتا ہے کہ وہ تو کچھ بھی سچ نہیں تھا. ساری بنیاد جھوٹ پہ ہوتی ہے. پھر ہر چیز کی بنیاد میں وہ جھوٹ کا پہلو. آپ دیکھیں جس نے, میں تو سمجھتی ہوں برتھ سرٹیفکیٹ ہی اگر جھوٹا بنایا تو اس نے تو اپنی برتھ کی بنیاد ہی جھوٹ پہ شروع کر دی. تو آپ سوچیں کہ وہ زندگی میں کیسے اپنے آپ کو سچا ثابت کرے گا جس نے اپنی برتھ کے بارے میں جھوٹ بولا ہے. اچھا, اس کے علاوہ نا لوگ ایسی باتیں بھی کرتے ہیں, بچوں کے سامنے کر رہے ہوتے ہیں. میں دیکھتی ہوں میرے پاس آئیں گے, پیپر لا کے دیں گے, ڈاکٹر صاحب اس پہ آپ سائن کر دیں, اس کی وجہ سے ہمیں یہ میڈیسنز مل جائیں گی. تو اگر میں ان کو کہوں کہ دیکھیں میں یہ نہیں کر سکتی, تو آپ کو پتہ ہے لوگ کیسے دیدہ دلیری سے بات کرتے ہیں. وہ آگے سے کہتے ہیں کہ آپ نہیں سائن کریں گے تو ہم کسی اور سے کروا لیں گے. there are so many people who will do it. یا ایسی بات بولتے ہیں کہ آپ کو کیا فرق پڑتا ہے, آپ نے تو دیکھیں ایک سائن کرنے ہیں نا. ہاں, تو ان کو میں اکثر کہتی ہوں کہ مجھے یہ فرق پڑتا ہے کہ وہاں رجسٹر ہو رہا ہے. جو صحیح بات ہے وہ اس میں میں آپ کو 100% فیسیلیٹیٹ کروں گی, لیکن جو غلط بات ہے اس میں آپ کو فیسیلیٹیٹ نہیں کر سکتی. اور آپ پھر دیکھیں نا ایمانیات اور اور ایمان کا جز ہے ہمارا, کہ ایمان کلکیٹ کرنا ہے کہ آپ نے ان چیزوں کی وجہ سے اپنے ایمان کو ضائع نہیں ہم نے انہیں دینا. اور بچپن سے یہ جو, اور جیسے بتا رہی ہیں کہ 15 سال کے بچے کو اگر, تو یہ سلولی اینڈ گریجولی جا کے ڈیفینیٹلی اس نے اڈلٹ بننا ہے. تو یہ اس کی بنیاد میں ڈالنا ہے کہ وی آر ناٹ گوئنگ ٹو کمپرومائز آر ایمان آن اے لٹل لاس. بالکل نہیں. بہت شکریہ افشا جی, اور بہت شکریہ ڈاکٹر قابل قیصر. میں امید کرتی ہوں کہ ناظرین کو ہماری یہ گفتگو پسند آئی ہوگی, اور ان کو ڈیفینیٹلی کچھ پریکٹیکل پوائنٹس ملے ہوں گے کہ وہ اپنے بچوں کو ان مسائل کے اندر کیسے ڈیل کر سکتے ہیں. ناظرین, ہم امید کرتے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ رہیں گے اور اگلے شو میں بھی ہمارا ساتھ دیں گے. تب تک کے لیے اجازت چاہتی ہوں, آپ کی ہوسٹ عائشہ رملہ.